كبد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة صدق الله بارك لنا على سلام
کہتا ہوں کہ حق کا پرچم ہر طرف لہرا رہا ہے آج بھی، حق کا پرچم ہر طرف لہرا رہا ہے آج بھی، یعنی باطل کے مقدر میں فنا ہے آج بھی، یعنی باطل کے مقدر میں فنا ہے آج بھی، اور مٹ گیا نام و نشان قصر امیر شام کا، مٹ گیا نام و نشان قصر امیر شام کا، زندہ جاوید لیکن کربلا ہے آج بھی، زندہ جاوید لیکن کربلا ہے آج بھی۔ اور شعر دیکھیں گے کہ اس کو کہتے ہیں شہید راہ حق کی زندگی، اس کو کہتے ہیں شہید راہ حق کی زندگی، ذکر سرور دو جہاں میں ہو رہا ہے آج بھی، اس کو کہتے ہیں شہید راہ حق کی زندگی، ذکر سرور دو جہاں میں ہو رہا ہے آج بھی۔ اور شعر ہے کہ خون ناحق نے بنا دی دو پہر میں وہ فصیل، خون ناحق نے بنا دی دو پہر میں وہ فصیل، نام حق کا نام باطل سے جدا ہے آج بھی، نام حق کا نام باطل سے جدا ہے آج بھی، اور کہہ رہی ہے سر بلندی پرچم اسلام کی، کہہ رہی ہے سر بلندی پرچم اسلام کی، دیکھ لو اونچا علم عباس کا ہے آج بھی، کہہ رہی ہے سر بلندی پرچم اسلام کی، دیکھ لو اونچا علم عباس کا ہے آج بھی۔ اور شعر ہے کہ 14 صدیاں بیت جانے کا اثر کچھ بھی نہیں، 14 صدیاں بیت جانے کا اثر کچھ بھی نہیں، کل بھی تھی دین کی محافظ کربلا ہے آج بھی، کل بھی تھی دین کی محافظ کربلا ہے آج بھی۔ اور شعر ہے کہ خون سرور کا شفق بن کر فلک پر چھا گیا، خون سرور کا شفق بن کر فلک پر چھا گیا، دیکھ لو سر آسمانوں کا جھکا ہے آج بھی، دیکھ لو سر آسمانوں کا جھکا ہے آج بھی، اور مدتوں پہلے جہاں ٹھہرا تھا جانے بودراب، مدتوں پہلے جہاں ٹھہرا تھا جانے بودراب، خاک اس میدان کی خاک شفا ہے آج بھی، مدتوں پہلے جہاں ٹھہرا تھا جانے بودراب، خاک اس میدان کی خاک شفا ہے آج بھی، اور جاویدانی اب بھی ہے یاد شہید کربلا، جاویدانی اب بھی ہے یاد شہید کربلا، جو خدا کا ہو گیا اس کا خدا ہے آج بھی، جو خدا کا ہو گیا اس کا خدا ہے آج بھی۔ اور سن کے خطبہ ثانی زہرا کا دنیا دنگ تھی، سن کے خطبہ ثانی زہرا کا دنیا دنگ تھی، زندہ انداز علی مرتضیٰ ہے آج بھی، زندہ انداز علی مرتضیٰ ہے آج بھی۔ اور شعر آخری کہ کربلا کا وہ ہے فاتح، شام کی فاتح ہے یہ، کربلا کا وہ ہے فاتح، شام کی فاتح ہے یہ، ساتھ بھائی کے بہن کا تذکرہ ہے آج بھی، ساتھ بھائی کے بہن کا تذکرہ ہے آج بھی، وہ شہید راہ حق وہ زندہ جاوید ہے، وہ شہید راہ حق وہ زندہ جاوید ہے، ہر لب جاوید پر جس کی ثنا ہے آج بھی، ہر لب جاوید پر جس کی ثنا ہے آج بھی، اور حق کا پرچم ہر طرف لہرا رہا ہے آج بھی، یعنی باطل کے مقدر میں فنا ہے آج بھی۔ پر محمد و آل محمد صلی اللہ ایک مطلب
جنہیں دشت میں مضطر رکھا، اے آتش تو نے جنہیں دشت میں مضطر رکھا، اے آتش تو نے جنہیں دشت میں مضطر رکھا، ٹھوکروں میں انہی لوگوں نے سمندر رکھا، ٹھوکروں میں انہی لوگوں نے سمندر رکھا۔ گھر کے ہر گوشے میں خوشبوئے وفا پھیل گئی، گھر کے ہر گوشے میں خوشبوئے وفا پھیل گئی، جب سے غازی کا علم میں نے سجا کر رکھا، جب سے غازی کا علم میں نے سجا کر رکھا۔ جلالت عباس کے والے کی شعر سماعت فرمائیے کہ دشت سنسان ہوا، نہر پہ خاک اڑنے لگی، دشت سنسان ہوا، نہر پہ خاک اڑنے لگی، ایک قدم شیر نے بس خیمے کے باہر رکھا، ایک قدم شیر دشت سنسان ہوا، نہر پہ خاک اڑنے لگی، ایک قدم شیر نے بس خیمے کے باہر رکھا، اور ایک سجدے کا نشان، دوسرا نقش ماتم، ایک سجدے کا نشان، دوسرا نقش ماتم، دو چراغوں نے ہر ایک راہ منور رکھا، دو چراغوں نے ہر ایک راہ منور رکھا۔ یہ شعر کہ دو چراغوں نے ہر ایک راہ منور رکھا، ہر بلندی نے کیا ایک کے بعد ایک طواف، ہر بلندی نے کیا ایک کے بعد ایک طواف، نوک نیزہ پہ جو شبیر تیرا سر رکھا، نوک نیزہ پہ جو شبیر تیرا سر رکھا، فیصلہ کر دیا دل نے کہ یہی جنت ہے، فیصلہ کر دیا دل نے کہ یہی جنت ہے، جب قدم کر وہ بلا تیری زمین پر رکھا، جب قدم کر وہ بلا تیری زمین پر رکھا۔ اور ایک شعر آخری کہ آپ کے چاہنے والوں نے حسین آپ کا غم، آپ کے چاہنے والوں نے حسین آپ کا غم، دل میں محفوظ کیا سینے کے اندر رکھا، دل میں محفوظ کیا سینے کے اندر رکھا، مقصد لے کے آ پہنچی مجھے روضہ شہ پر انور، لے کے آ پہنچی مجھے، لے کے آ پہنچی مجھے روضہ شہ پر انور، میرے
قسمت نے مجھے اور کے برابر رکھا لے کے پہنچی مجھے روضہ شہ پر انور میری قسمت نے مجھے اور کے برابر رکھا بہت اچھا خالی ہو گیا کسی کو انتظار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والقرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق من الماء بشرا وجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا تفسیر فاطمہ بنت ناصر حسین معلومات تفسیر فاطمہ بنت ناصر حسین مختار حسین محمد تقریر کہا یہ وہ ہمارے دیگر سورہان اور سورہ اخلاص کو دعا کرتے ان تمام مومنین کو اس مسجد کو شرکت کرتے تو نہیں ہیں ان کا خصوص مختار محمد فتح احمد کے
تخلیق کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد جب انسان پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی میں اس کے اطراف میں ایک دوسرے سے کتنی طرح کے رابطے اور کتنی طرح کی قربتیں بنتی ہیں ان کا تذکرہ، اور اس کے لیے ایمانی طور پر کہا کہ ہوا لڑکی خلقت من ماء بشر، تو خدا وہ ہے جس نے پانی سے بشر۔ دوسری آیات میں اسی کو تھوڑا پہلے سے بیان کیا، خدا لقد خلقنا الانسان فی سلالۃ من طین، ہم نے انسان کو جو ہے وہ مٹی کے جوڑ کے اور جو ہے سے پیدا کیا۔ اس کے بعد وہ کہا کہ وجعلنا النطفۃ فی قرار مکین، مٹی سے پیدا کرنے کے بعد ہم نے اس مٹی کو نطفے کی شکل دیا، اور اس نطفے کو بہت ہی محفوظ جگہ پہ، یہیں سے اس آیت میں گفتگو شروع کیا کہ ہم نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد دو طرح کی جو ہے رشتے داریاں قائم کیا۔ ایک رشتے داری جو ہے وہ نسبی رشتے داری کہلاتی ہے، جو خون کے اتفاق کی وجہ سے یا ولادت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور ایک رشتے داری مصاحبتی رشتے داری ہوتی ہے جو ولادت کی وجہ سے نہیں پیدا ہوتی ہے، وہ آپسی معاہدے کی ہے۔ جو رشتے داری خون کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے اس کا اس دنیا میں پروردگار عالم نے اسے 3 مرحلہ ہے اس رشتے داری، لیکن جو رشتے داری آپسی معاہدے سے پیدا ہوتی ہے اس کے 3 مرحلے نہیں ہیں، اس کے صرف 2 مرحلے۔ خون کے ذریعے سے جو رشتے داری قائم ہوتی ہے اس رشتے داری کے پہلے مرحلے کا نام ہے بچپنا، اس لیے کہ خونی رشتے داری پیدا ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ رشتے دار بچپنے کے مراحل سے نہیں۔ مثلا ایک ساتھ میں بیٹا پیدا ہوا، بیٹا پیدا تو ہوا وہ بچے ہی ہوگا، یہ اس کی زندگی کا پہلا مرحلہ ہے۔ اس کے بعد پھر اس کی زندگی کا ایک دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے جس مرحلے کو کہا جاتا ہے جوان۔ دیکھیے بچپنا وہ مرحلہ ہے جس مرحلے میں پیدا ہونے والا کمزور ہے، پیدا کرنے والا جو ہے وہ طاقتور ہے۔ اسی لیے اس مرحلے میں پیدا ہونے والے کو ساری چیزوں کی احتیاج ہے، وہ اپنے سے کچھ نہیں کر سکتا، اسے ضرورت ہے کہ اس کی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی نہ کوئی اس کا مددگار ہو، اور یہ پروردگار عالم کا کرم ہے کہ پروردگار عالم نے چونکہ اسے کمزور پیدا کیا ہے اور ہر اعتبار سے کمزور پیدا کیا ہے، جسم کے اعتبار سے بھی کمزور پیدا کیا ہے اور روح کے اعتبار سے بھی کمزور پیدا کیا ہے۔ جسم کی کمزوری کا نام ہے کہ ہاتھ پیر آنکھ ناک کان کسی میں طاقت نہ ہو، اور روح کے اعتبار سے کمزوری ہے کہ انسان جاہل ہو، اس کے بعد فکر کرنے کی طاقت نہ ہو، اس کے بعد غور کرنے کی طاقت نہ ہو، اس کے بعد تدبر کرنے کی طاقت نہ ہو۔ تو دونوں طرح سے پروردگار نے انسان کو کمزور پیدا کیا، لیکن بچہ پیدا کیا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر خدا نے کمزور پیدا کیا ہے
تو کمزوری کے ازالے کے لیے مددگار خود خدا ہے۔ تو آدم اور حوا کے علاوہ کوئی بھی جو ہے وہ ایسا نہ ملے گا کہ جو طاقتور پیدا ہوا۔ آدم اور حوا کو طاقتور پیدا کیا تھا، لہذا ان کی یہاں کمزوری دور کرنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ نہ ان کے لیے باپ کا انتظام کیا، نہ ان کے لیے ماں کا انتظام کیا۔ لیکن اس کے بعد جتنے پیدا ہوئے اب سب کو کمزور پیدا ہونا، لہذا خدا نے ایک باپ کا انتظام کیا اور ایک ماں کا انتظام کیا۔ ارے ان باپ اور ماں کا کچھ ذمہ داریاں دے دیا، لیکن ساری چیزوں میں ہمیں اور آپ کو خیال رکھنا ہے، چونکہ یہ والا رشتہ جو آج سے قائم ہوا ہے، یہ رشتہ شروع ہوا ہے ایک جوان اور ایک بچے کے درمیان۔ جوان کو باپ کا نام دیا گیا ہے، بچے کو جو ہے وہ بیٹے کا نام دیا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے رشتے دار بننے میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ باپ کہلانے میں محتاج ہے کہ بیٹا ہو، بیٹا کہلانے میں محتاج ہے کہ باپ ہونا چاہیے۔ لہذا اب خدا نے دونوں کو ذمہ دار بتایا، کہا کہ دیکھو جس طریقے سے ہم نے اس کو کمزور بنایا ہے، لیکن ابتدا اس کی کمزوری سے ہوئی ہے، لہذا اب اگر دوسرے مرحلے میں جسے جوانی کہا جاتا ہے، جوانی میں طاقتور ہو بھی جائے تو ٹھیک ہے، جوانی میں کوئی دوسرے کا محتاج نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم پھر ایک تیسرا مرحلہ لائیں گے جس کا نام ہے ضعیفی۔ تو جس طریقے سے بچپنے میں تم کمزور ہو، ویسے ہی ضعیفی میں جو ہے وہ باپ اور ماں کمزور ہو جائیں گے۔ اب دونوں کو سمجھا دیا، کہا دیکھو دونوں کا ایک حال ہے، بچپنے میں جیسے تم ہو، ضعیفی میں جو ہے وہ ویسے ہی وہ ہو جائیں گے، اور آج جیسا ان کے ساتھ کرو گے، کل تمہاری کمزوری کو ویسا وہ تمہارے ساتھ کرے۔ اسی لیے بعض جگہ واقعات میں ملتا ہے کہ ایک سلمو بہت زیادہ ایڈوانس ہو گئے تھے، آج کے دور میں بھی ہے، اکیلے ہیں، اور یہ سب کچھ پہلے سے معلوم ہے کہ جو کچھ ابا کا ہے وہ ہم ہی کو ملنا ہے، لیکن وہ اتنی جلدی میں ہیں کہ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں کہ اس ملنے کے اوپر اعتبار نہیں ہے۔ ویسے وہ صاحب تھے، انہوں نے کہا اب کون اتنی دیر تک انتظار کرے کہ ابا رہے اور اس کے بعد ہمیں ملے، لہذا درمیان سے ابا کو ہٹا دیا گیا، اسے لے لیا گیا۔ یہ لینے کے لیے انہوں نے انتخاب کیا کہ ایک دن ابا کو گھمانے کے لیے لے کے گئے بلندی کے اوپر، اور وہاں پہنچنے کے بعد دھیرے سے انہیں، اب دیکھیے تاریخ کیسے ایک دوسرے کو دہراتی ہے۔ ایک زمانہ گزرا، پروردگار عالم نے ان کو بھی بیٹا دیا، اور جب وہ بیٹا جوان ہوا، ایسا بات
تو جب یہ بوڑھے ہوئے ان کا والا بیٹا جوان ہوا لیکن وہ بھی ان کو وہیں گھمانے کے اور جب یہ وہاں پہنچ گئے تب ان کو یاد آیا لیکن اب یاد آنے کا کوئی فائدہ تو ہے نہیں لیکن جس طریقے سے آپ نے اپنے باپ کے ساتھ کیا ہے وہی تو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کرے گی. تو اس لیے ان دونوں رشتوں میں اچھا کبھی کبھی ہمارے یہاں ایسے حادثات اور واقعات ہو جاتے ہیں بیٹا ابا کے ساتھ کرتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ جتنے نالائق ابا تھے وہ تو نہیں نالائق ان کا بھی بیٹا کوئی ضروری نہیں ہے. تو وہ اس خوش فہمی میں نہ مبتلا ہوں کہ چلیے ہم تو بس یہ ہم نے اپنے باپ کو ستایا اور ہمارے بیٹے نے ہمارے ساتھ اتنا سلوک کیا پروردگار عالم نے اسی کے لیے آخرت رکھی. اس لیے احادیث میں یہاں تک ملتا ہے کہ ایک شخص نے امام سے بہت سی چیزوں کا مطالبہ کیا. کیا مولا آپ کوئی ایسا نسخہ بتائیے کہ جیسے میں بہت بڑا مالدار ہو جاؤں, کیا کروں؟ تو امام نے جو ہے وہ کوئی تعویذ اور کوئی دعا نہیں بتائی. جانتے کیا ہوتا ہے؟ کیا کہ چاہتے ہو مالدار ہو جائے تو اپنے والدین کو خوش کرو. پھر تھوڑی دیر کے بعد پلٹ جائے کیا میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ ماننے لگے ہیں, لوگوں کے دلوں میں میری جگہ ہو جائے, کیا کروں؟ پھر امام نے کہا والدین کو خوش رکھو. کیا میں لوگوں کے درمیان مشہور ہو جاؤں؟ کیا والدین کو خوش رکھو. اس کی وجہ جانتے کیا؟ پہلے دن جب تمہیں یہ بھی تمیز نہیں تھی کہ ہنسا کیسے جاتا ہے, رونا تو چونکہ فطرت میں پروردگار نے رکھ دیا تھا, تو تم نے ہنسنے کا سلیقہ ماں باپ نے سکھایا ہے, تمہیں چلنے کا سلیقہ ماں باپ نے سکھایا ہے, تمہیں کھانے کا سلیقہ ماں نے سکھایا ہے, تمہیں بیٹھنے کا سلیقہ ماں نے سکھایا ہے, تمہیں طہارت کا سلیقہ ماں نے سکھایا ہے. تو جب تم کسی لائق نہیں تھے اور انہوں نے سب کچھ تمہیں کیا ہے, تو اب اگر کسی لائق بننا چاہتے ہو تو ان کے ساتھ احسان کرتے جاؤ گے, پروردگار کا کرم شامل ہوتا جائے گا. صلوات لیکن ان تین روحوں میں کوئی شرط نہیں. دیکھیے کوئی کام جب پروردگار مطالبہ کرتا ہے تو اس میں چار چیز شرطوں کا ہونا ضروری ہے. اگر وہ اس میں سے کوئی ایک شرط ختم ہو جائے, کوئی ایک شرط ختم ہو جائے تو وہ ذمہ داری آپ سے ہٹ جائے گی. میں نے اتنے ساری ذمہ داریاں, اتنے سارے احکامات ہمارے اور آپ کے اوپر خدا نے رکھے ہیں, تو ایسے نہیں رکھے. اس نے کہا ہم تم کو 4 طریقے کی طاقتیں دے دیں گے, جب تک وہ نہ دیں گے اس وقت تک تم سے کچھ نہ مانگیں گے. پہلی طاقت جو پروردگار عالم نے دیا اور اس کے بعد مانگا, اس کا نام ہے عقل. اگر کسی کے پاس عقل نہیں ہے تو اللہ اس سے کچھ نہیں مانگا. کیا کسی پاگل سے نماز مانگی ہے؟ اللہ نہیں مانگی. کیوں؟ وہ اسی لیے کہ ہم دیوانوں سے کچھ نہیں مانگتے. دیکھیں ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلے طاقت دیتے ہیں, اس کے بعد مانگتے ہیں. تو پہلی چیز کا ہونا ہے عقل. دوسری چیز جس کا ہونا ضروری ہے تب پروردگار مانگے گا, اس کا نام ہے بلوغ. اچھا اس میں بھی فرق ہے عورت اور مرد. مرد جب 15 سال کا ہو جائے گا تب قدرت نے کہا کہ اب تم اس لائق ہو گئے کہ ہم تم سے کچھ مانگیں. عورت جب 9 سال کی ہو جائے گی تب خدا کہے گا کہ ہاں اب تم اس لائق ہو گئی ہو کہ ہم تم سے مانگیں. تو دوسری چیز ہے جس کا نام ہے بلوغ. تیسری چیز جب تک وہ نہ دے دے گا اس وقت تک پروردگار آپ کو کچھ نہیں مانگتا. اس کا نام ہے اختیار اور ارادہ. ابھی ایک صاحب آ جائیں اور آنے کے بعد کہیں کہ دیکھو اگر تم روزہ نہیں توڑ دیتے ہو تو ہم تمہیں گولی مار دیں گے. تو اس وقت یہ روزہ رکھنے پہ اختیار اس کا ہے نہیں, اس کی ذمہ داری ہے کہ روزہ چھوڑ دے. اس لیے کہ روزہ مانگا گیا صاحب کا اختیار سے, مجبوروں سے روزہ نہیں مانگا گیا. یہ ہو گئی 3 چیز. اور چوتھی چیز جو مانگی گئی ہے اس کا نام ہے علم. ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے نماز مانگی ہے,
ایسی صحرا میں ایسے جنگل میں پڑا ہوا ہے یا کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ اللہ نے نماز مانگا ہے، روزہ مانگا ہے، حج و زکات مانگا ہے، اس پہ نہ نماز واجب ہے نا۔ اب بہت سے بچے سوچ رہے ہیں کہ تو آسان طریقہ ہے، پتہ نہ لگاؤ، دونوں کا فرق ہے۔ جس تک علم نہ پہنچے وہ الگ ہوتے ہیں، جو اپنے تک علم نہ پہنچائیں وہ الگ ہوتے ہیں۔ یہ جو بیٹھے ہیں، جتنے جوان بیٹھے ہیں، یہ ان کمزوروں میں سے نہیں ہے کہ جن کے پاس علم نہیں پہنچا ہے، ان کے درمیان علم دینے والے ہزاروں موجود ہیں۔ ہر مسجد کا امام جو ہے تو تمہیں علم دینے کے لیے تیار ہے، اس مسجد کے امام تو بعد میں آئے گا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر کرو کہ تمہاری ماں نے تمہیں علم نماز دیا ہے، تمہارے باپ نے انگلی پکڑ کے تمہیں مسجد تک پہنچایا ہے۔ یہ پہنچانا خود اس بات کی علامت ہے کہ تم اپنے کو جاہل نہیں کہہ سکتے۔ اسی لیے مستحبات میں سے ہے کہ والدین سے یہ کہا گیا ہے، صحیح ہے کہ بچے چھوٹے ہیں، آپ ان کی انگلی پکڑ کے لاؤ، ان کو مساجد میں لے جائیے۔ اچھا ہوتا کیا ہے، ہمارے یہاں تھوڑی دوسری خرابی ہوتی، ہم لے تو جاتے ہیں لیکن گھر میں اماں نے جان چھڑانے کے لیے بھیجا ہے اور مسجد میں ابا جان چھڑا لے، یہ دونوں۔ اب اس کے بعد چاروں طرف سے فریاد، بچے آ گئے، بھگا ان کو، بھگا ان کو۔ اچھا وہ غریب سیکھنے آئے ہیں یا بھگا جانے کے لیے؟ کمزوری تلاش کیجیے کہ کیوں کہا جا رہا بھگا۔ یہ کمزوری وہاں سے گھر سے شروع ہوئی، اور یہاں جو ہے وہ اگر والد صاحب اپنے بچے کو نماز میں اپنے بغل میں ہیں تو کیسے دوسرے کو بتائے، لیکن یہاں لا کے چھوڑ دیا۔ اچھا ہر آدمی اپنی نماز میں جو ہے اتنا زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ اگر بچہ چھوڑ لیں گے تو نماز چلی جائے گی۔ میں اپنے جوانوں سے جو لوگ گزر چکے جن کے حالات ان کے نہیں جیتے ابھی ہیں ان کو بتا دوں، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے بغل میں آپ کا چھوٹا بچہ لیٹا ہوا ہے اور وہ رونے لگے اور آپ یہ سوچ کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں رونے دو اس کو، تو دین میں پکار کے کہا تمہاری نماز صحیح نہیں۔ دین یہ برداشت کر ہی نہیں سکتا کہ ایک بندہ خدا لیٹ کے رو رہا ہو اور تم اللہ کی بارگاہ میں اتنے بڑے مقرب بن جاؤ تو اسے بھلا کے اس کے بعد نماز پڑھنا چھوڑ دو۔ اب بہت سے لوگ سوچ رہے ہیں وہ مولانا صاحب پھر کریں کریے یہ کہ جب کھڑے ہونے لگے تو اس کو اٹھا کے گود میں لے لیجیے، اس کو اٹھا کے گود میں لے لیجیے اور گود میں لے کے کھڑے ہو کے سورہ الحمد پڑھیے، سورہ جو ہے وہ دوسرے والا سورہ پڑھیے۔ اب اگر اسے لیے رکوع کر سکتے ہیں تو رکوع کیجیے، اسے لیے رکوع کر سکتے ہیں تو کیجیے، اور نہیں کر سکتے ہیں تو ایک مرتبہ اسے جو ہے وہ بیٹھ کے زمین پہ لٹا دیجیے، پھر کھڑے ہو کے رکوع میں جائیے۔ یہ جو زیادتی عمل کیا ہے دین نے اس کو زیادتی عمل نہیں کہا۔ تو یہاں حضرات جو لوگ نئے اولاد والے بنے ہیں وہ نماز میں اتنا زیادہ وہ نہ سوچ رہے ہیں کہ رونے دے اس کو، ہم تو اللہ کے بارگاہ، اللہ ایسا کسی کو برداشت نہیں کرتا، اللہ اسے برداشت کرتا ہے اپنی بارگاہ میں کہ جو اللہ کے بندوں کو فراموش نہ کرے۔ اگر کسی کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آئے کہ بچہ رونے لگے تو آپ اس کو اٹھائیے گود میں اور گود میں لینے کے بعد کھڑے ہو کے نماز پڑھیے، اور اگر رکوع کر سکتے ہیں تو رکوع کیجیے، پھر جب سجدے میں جانے لگے تو اسے اپنے پہلو میں لٹا لیجیے، سجدہ کر لیجیے، پھر کھڑا ہونے کے لیے پھر اٹھائیے، اس کو بغیر چپ کرائے۔ اگر حالات بہت زیادہ خراب ہے تو پہلے بیٹھ کے اس کو چپ کرا لیجیے، دوبارہ پھر نماز پڑھیے۔ تو عزیزو یہ چار چیزیں ایسی ہیں، ایک کا نام ہے عقل، ایک کا نام ہے بلوغ، ایک کا نام ہے اختیار، ایک کا نام ہے علم۔ جب تک یہ چاروں چیزیں نہ آ جائیں گی، چاروں چیزیں نہ آ جائیں گی اس وقت تک پروردگار عالم نے کہا ہم تم سے کچھ نہیں مانگیں گے۔ لیکن ماں باپ کے رشتے میں چونکہ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو کمزور پیدا ہوتا ہے، جب باپ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو کمزور ہوتا ہے، کمزوروں میں عقل بھی کم ہو جاتی ہے، قوت بلوغ بھی کم ہو جاتا ہے، اختیار بھی کم ہو جاتا ہے، علم بھی کم ہو جاتا ہے۔ لہذا کسی باپ سے یہ نہیں کہا گیا ہے کہ جب بچہ عقل مند ہو جائے گا تب اسے پالیے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ طاقتور سے شرائط لگائے جاتے ہیں، کمزوروں سے شرائط
نہیں لگائے جاتے. اسی لیے قدرت نے ماں باپ کے اندر ایسی طاقت اور ایسے جذبات رکھے ہیں کہ ماں یہ نہیں سوچتی ہے کہ ابھی بچہ جو ہے وہ سمجھ ہی نہیں رہا. سمجھ رہا ہوتا تو تمہاری ضرورت کیا ہوتی. بالکل ویسے ہی. اب دیکھیے آپ کو وہیں لے جانا, جیسے تمہارے ناسمجھ ہونے پہ انہوں نے کبھی جو ہے وہ یہ نہیں سمجھا کہ یہ سمجھدار ہو جائے تب کرے, ویسے تمہاری ذمہ داری ہے کہ جب ضعیفی میں وہ ناسمجھ ہو جائے تو اب یہ نہ فریاد کرنا وہ تو کچھ سنتے نہیں. بہت سے یہاں یہ فریاد آتی ہے, ڈاکٹر صاحب کیا کریں, ابا دوا کھاتے ہی نہیں. ابا دوا, جس دن تم دودھ نہیں پی رہے تھے تو اس دن ماں نے کیا کیا, تمہیں بہلا کے پھسلا کے کس کس جتن سے تمہیں جو ہے وہ دودھ پلایا تھا, یہ کبھی یاد آئے کہ نہیں ہے؟ تو اگر انہوں نے جب تم نہ سمجھ تھے اور کھانے پینے کے لیے تیار نہیں تھے تو انہوں نے تمہیں سمجھا بجھا کے جو ہے وہ غذا دیا ہے, تو جب یہ نہ سمجھ ہو جائے تب آپ یہ نہیں کہہ دیتے یہ تو دوا کھاتے کھانا کھاتے نہیں کیا کریں. ارے وہ نہ سمجھ ہو چکے ہیں, جیسے تم کو بہلا کے انہوں نے کھلایا تھا ویسے ان کو بہلا کے تم کھلاؤ. یہ تمہاری ذمہ داریوں میں سے ہے. اسی لیے اس رشتے میں ساری سمجھ سارا علم یہ سب محدود ہے اس زمانے سے جو تیسرا رخ ہے جسے جوانی کا رخ کہا جاتا ہے. دو رخ جو ہے وہ بچپنا اور ضعیفی جو ہے وہ کمزوری کا ہے. بچپنے میں نہ کوئی شرط جو ہے وہ بیٹے کے لیے ہے, ضعیفی میں نہ کوئی شرط جو ہے وہ ابا کے لیے ہے. جیسے وہ پہلا پتلا کے تمہیں ہے, تم تو رو کرنے لگے ویسے جو ہے وہ جھگی بن گئی کہ کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہو. اگر اسی پہ دو تھپڑ ماں لگا دیتے تو کیا کریں. لیکن وہ کبھی سینے سے لگا رہی ہے, کبھی ٹہلا رہی ہے, کبھی گھما رہی ہے, کبھی دودھ پلانے کی کوشش کر رہی ہے. اور ان سب میں جب تم نہیں یہ جو ہے وہ خاموش ہو رہے ہو تو اب پروردگار کے دیے ہوئے علم کو استعمال کرنا شروع کر رہی ہے کہ کہیں کان میں تو درد نہیں ہو رہی ہے. اچھا ماؤں کو وہ ایک الگ سے علم پروردگار دیتا ہے, وہ باپ کو نہیں ہوتا ہوا ہے. اچھا جب بچے رونے لگے تو ہم سب جو ہے وہ یہاں زیادہ تر لوگ جو باپ کے مرحلے تک پہنچ گئے اور بچے بڑے ہو گئے. کوئی صاحب بتا دیں بچہ جب رونے لگے تو یہ کیسے طے کریں کہ اس کے کان میں درد ہے یا پیٹ میں درد ہے. لیکن ماں جانتی ہو یہ خصوصی ڈاکٹری جو ہے یہ صرف خدا نے ماں کو دیا ہے. اس کے لیے کسی کالج کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے کسی اسکول کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے اکثر جانتے کیا ہوتا ہے, جب بچہ بہت رونے لگتا ہے, ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیجیے کہ جب بچہ رونے لگے کیسے پتہ لگائیں. میں نے کسی مجلس میں پڑھا تھا ڈاکٹری کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ ڈاکٹر بیماری نہیں جانتا, مریض دوا نہیں جانتا. اب اسی کو تھوڑا سا تو آپ میں کہہ دیں, ہر ڈاکٹر بیماری کا جاہل ہوتا ہے, ہر مریض جو ہے وہ دوا کا جاہل ہوتا ہے. آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ اگر یقین نہ آتا ہو تو ابھی تھوڑی دیر بعد جیسے میری ختم ہوگی ویسے ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کے خاموش بیٹھ جانا. اگر پتہ لگا لیں تمہیں کیا ہوا تو جو کہیے تو ہوتی ہے. جب تک آپ نہ بتائیں گے کہ سر میں درد ہو رہا ہے, جب آپ نے بتا دیا سر میں درد ہو رہا تب 36,000 ٹیبلٹ لکھ دیں گے. لیکن آپ کے بتائے بتا اس ترقی کی کمزوری ہے. اسی لیے جس کو ترقی اور ترقی علم کہا جاتا تھا وہاں سائل جب آتا تھا تو بتانے والا ڈاکٹر کہتا تھا سوال تم بتاؤ گے یا ہم بتا دیں. اس دنیا ہمارے دنیا کا نظام جو ہے جیسے چل رہا ہے یہ بھی جو ہے وہ کرم پروردگار ہے کہ چل رہا ہے. وہ اللہ ہم کہنے کے لیے تو اس تفاخر میں پڑے ہوئے کہ ہم بہت پڑھے لکھے ہیں, لیکن ہیں کتنے جاہل یہ سب کو پتا ہے کہ ہم کتنے جاہل. تو عزیزو اس رشتے میں جسے خون کا رشتہ کہا جاتا ہے اس میں دو حصے کمزوری کے ہیں, ایک بچپنا ہے اور ایک ضعیفی ہے. اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. لیکن جب دوسرا رشتہ ہوتا ہے جس رشتے کو مصاہرت اور شادی کا رشتہ کہا جاتا ہے, چونکہ اس رشتے کی بنیاد شروع ہوتی ہے طاقت سے, اس رشتے کی بنیاد طاقت سے شروع ہوتی ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ بال وواہ جو ناجائز ہے وہ اسی لیے
کہ یہ رشتہ کمزوروں میں نہیں بن سکتا. اس رشتے کو بندھنے کے لیے جو ہے وہ طاقت کی ضرورت ہے. اب جب دونوں طرف سے طاقت کی ضرورت ہے تو پھر شعور ہونا چاہیے, عقل ہونا چاہیے, علم ہونا چاہیے, بلوغ ہونا چاہیے. جب تک ان رشتے میں ساری شرطیں نہ پوری ہوں گی, اب میں جوانوں سے یہی کہوں گا, اب دین اور دنیا کو پہچانیے. ہماری دنیا کا نظام یہ ہے, ہماری دنیا کا نظام یہ ہے کہ جس بیوی کو دنیا کا ہر آدمی دیکھ لیتا ہے اسے شوہر نہیں دیکھتا. یہ حق شوہر کو ہے کہ پتہ لگا ہے کہ یہ جو ہے وہ عقل رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی, اس کے پاس بلوغ ہے یا نہیں, یہ صاحب اختیار ہے یا نہیں, اس کو جو کچھ جانکاری ہے یا نہیں. پورے خاندان والے چلے جائیں گے دیکھنے کے لیے. اچھا جس کو محرم ہونا, ارے تمہیں تو شوہر بننا, تم کیسے جاؤ گے؟ ان کے ابا سے پوچھا جائے تمہیں کچھ نہیں بننا, تم کیسے جاؤ گے؟ ارے چلو ابا تک تو کچھ غنیمت ہے. اس لیے کہ انکاتوں کے بعد جیسے آپ شوہر محرم ہو گیا ہے ویسے باپ کی حیثیت سے یہ باپ محرم ہو جائے گا. لیکن یہ بھائی صاحب جو جانا ہے یہ کون ہے؟ یہی وہ بے شعوری اور بے عقلی ہے اس رشتے میں کہ جو دین سے ہٹ کے ہم رشتہ کرتے ہیں اور بعد میں ساری پریشانی. میں نے کل کی مجلس میں بھی یہی بات کہا تھا, یہ ہمارے سماج میں بھی جو اتنی تیزی سے علیحدگی اور طلاق کی رسم جو ہے وہ جاری ہوتی چلی جا رہی ہے. نیر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان سے پوچھیں, انہوں نے اپنے بچپنے میں یہ جملہ سنا ہوگا کہ جب کسی کا طلاق ہو جاتا تھا تو لوگ بزرگ کہتے تھے آج غضب خدا کا بنا کا طلاق ہو گیا. اور آج ہم لوگ ایسے جو نا وہ ہر دوسرے دن اسی کیس کو جھیل رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو برداشت نہ کریں گے, وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو برداشت نہ کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو چونکہ دونوں جوان کا رشتہ ہے اور جوان کے رشتے میں 4 شرطیں دیکھنے کا حق حاصل ہے. پہلے دن نہ آپ نے عقل دیکھا, نہ بلوغ دیکھا, نہ اختیار دیکھا, نہ اس کا علم دیکھا, کچھ نہیں دیکھا. کیا دیکھا؟ حسن دیکھا. ارے چلو حسن تک بھی تو غنیمت ہے, اس سے تک تو غنیمت ہے. آپ نے کیا دیکھا؟ اس کے ابا کی پراپرٹی دیکھی. سرکار علامہ جوادی کا جملہ مجھے یاد ہے, اور یہ وہ 2 کمزور چیزیں ہیں جو کبھی ہمیشہ نہیں رہتی. یہ وہ 2 کمزور چیزیں ہیں جو کبھی ہمیشہ نہیں رہتی. نہ مال ہمیشہ رہتا ہے, نہ جمال ہمیشہ رہتا ہے. شاید یہی وجہ ہے جن کو مال نہیں ملتا وہ علیحدگی کے لیے اختیار ہوتا ہے, جن کو جب جمال نہیں ملتا وہ علیحدگی کے لیے تیار ہیں. اسی لیے اس رشتے میں نہ ظاہری مال کی کوئی حیثیت ہے, نہ ظاہری جمال کی کوئی حیثیت ہے. اس رشتے میں اگر آپ کو دیکھنا ہے تو اندر کے حسن کو دیکھیے. جو اندر کے حسن کو دیکھ کے رشتہ کرتا ہے اس کے رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے. جو ظاہر کے حسن کو دیکھ کے رشتہ کرتا ہے اس کے رشتے جو ٹوٹ جایا کرتے. اسی لیے کیونکہ پروردگار عالم نے جوانی میں اس رشتے کو باندھا, تو اگر بنیاد اس رشتے کو وہیں سے پڑی جائے, حسن ظاہر سے نہیں, حسن باطن سے. یاد ہے سرکار علامہ جوادی نے اپنی ایک مجلس میں پڑھا تھا کہ جب جناب بلال کو نبی نے مؤذن بنا دیا, اب آپ اپنے زمانے کے اعتبار سے جو نام دینا چاہیں دے دیں. بہت ہی کمزور, اس زمانے کے سب سے کمزور کا نام تھا غلام, اور غلاموں میں بھی سب سے زیادہ کمزور کا نام تھا کالا ہونا. آج بھی کالے گورے کی لڑائی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. ان ساری صفات کے ساتھ جب جناب بلال کو مؤذن بنا دیا گیا تو سفید چمڑی والوں میں ایک خلش پیدا ہوئی. ہماری موجودگی میں یہ کالا. تو سرکار علامہ جوادی کا جملہ ہے مجھے, تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ دونوں میں فرق جانتے کیا؟ ایک صاحب کھڑے ہو کہنے لگے کل ہم اذان دیں گے. اب بہت طاقت اور زور نبی کے اوپر دباؤ ڈالا کہ نہیں یہ بلال اذان نہ دیں گے, کل ہم دیں گے.
رسول اللہ نے سوچا کہ تم بھی اپنا شوق پورا کر لو. آئے اذان دینے کے لیے، اذان تو دے دیا لیکن اذان کے بعد جو ہے اذان کا وقت ختم ہی نہیں ہو رہا، یعنی سورج نہیں نکل رہا ہے. لیکن دونوں کا فرق، بلال سورج سے تھے کالے اور یہ سورج سے تھے گورے، یعنی ظاہر ان کا کالا تھا اور ان کا گورا، لیکن اندر سے فرق کیا ہے؟ بلال کا باطن اتنا گورا تھا جس سے زیادہ ان کا باطن کالا تھا. دونوں کا فرق یہی ہے کہ دین اور مذہب نے پکار کے کہا کہ ظاہری حسن کو نہ دیکھو، باطنی حسن کو دیکھو، ظاہری سیاہی کو نہ دیکھو، باطنی سفیدی کو دیکھو. جب تمہارے یہاں یہ کمال پیدا ہوگا تو جو بھی رشتہ باندھو گے، چاہے وہ ایمان کا رشتہ ہو، چاہے زن و شوہر کا رشتہ ہو، چاہے باپ بیٹے کا رشتہ ہو، جو رشتہ بناؤ گے وہ رشتہ دائمی ہوگا. لیکن اگر تم نے ظاہر کو دیکھ کے رشتہ بنایا ہے تو جب تک ظاہر اچھا رہے گا رشتہ رہے گا، جب ظاہر خراب ہو جائے گا رشتہ خود بخود خراب ہو جائے گا. اسی لیے بہت سے لوگوں کو رشتے زوجیت کے مٹ جانے کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اور بہت سے وہ ہیں کہ ان سے جا کے پوچھو. میں نے کسی مجلس میں کہا تھا کہ یہ رشتہ ایک عورت اور ایک مرد سے بنتا ہے. اگر ضعیفی کے مرحلے میں مرد پہلے چلا جائے تو عورت کو زندگی گزارنا اتنا مشکل نہیں. اس بات کو آپ یاد رکھیے گا، اگر پہلے شوہر کا انتقال ہو جائے تو عورت کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے زندگی گزارنا. لیکن جہاں پہلے بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے، لیکن وہی کہ جب ان دونوں کی باتیں کو دیکھ کے رشتہ باندھا ہو تب جا کے ایسے شوہر سے پوچھئے اس پہ کیا ہو جائے. شاید یہی راز ہے کہ چونکہ ان دونوں میں اتنا فرق ہے کہ بغیر شوہر کے عورت رہ سکتی ہے، لیکن بغیر جو ہے وہ عورت کے شوہر کا رہنا جو ہے وہ مشکل کام ہے. ناممکن میں نہیں کہہ رہا، مشکل کام ہے. اسی لیے کسی عورت کو دوسری شادی کی اجازت نہیں دی، ہر مرد کو جو ہے وہ 4 شادیوں کی اجازت اسی لیے دے دی. اگر زندگی دونوں کی بسالی ہوتی تو کمی نہ مردوں سے کہتا کہ 4 ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری. لیکن چونکہ ہم لوگوں کے بہنے کا بھی خطرہ ہے، ایک مل جاتی ہے تب دماغ تھوڑا خراب ہوتا ہے، تو جس کو 4 مل جائے گی اس میں کیا. اسی لیے کہا گیا اگر تمہارے اندر اتنی طاقت پہ ہو کہ تم چاروں کے ساتھ مساوات برپا کر سکو تو پھر 4 کرو. لیکن اگر مساوات نہیں پیدا کر سکتے ہو تو پھر ایک کے بعد دوسری کی بھی اجازت. یہ جو 4 کی اجازت دی گئی ہے وہ ان لوگوں کو اجازت دی گئی ہے جو چاروں کے درمیان انصاف کر سکتے ہوں. جو چاروں کے درمیان نہیں، اگر ایک کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے تو پھر دوسری کی اجازت نہیں ہے. لیکن عزیزو، چونکہ یہ رشتہ 2 مرحلوں سے گزرا ہے. پہلے مرحلے کا نام ہے جوانی اور دوسرے مرحلے کا نام ہے ضعیفی. لہذا اور وہ رشتہ 3 مرحلوں سے گزرا ہے. پہلے کا نام ہے بچپنا، دوسرے کا نام ہے جوانی اور تیسرے کا نام ہے ضعیفی. اور دوسرا فرق ان دونوں رشتوں میں ہے، وہ رشتہ خدا بناتا ہے اور یہ رشتہ بندہ بناتا ہے. وہ رشتہ خدا بناتا ہے اور یہ رشتہ بندہ بناتا ہے. آپ خود ہی فیصلہ کریں، جو خدا بنائے گا وہ کتنا مضبوط ہوگا، جو بندہ بنائے گا وہ کتنا مضبوط ہوگا. لہذا خدا کا بنایا ہوا رشتہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس رشتے کو توڑ نہیں سکتی. حد یہ ہے کہ وہ رشتہ اگر بن جائے تو خدا بھی نہیں توڑتا. آپ پوچھیں مولانا یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ جب جناب نوح کا بیٹا پہاڑ پہ چڑھنے لگا، بھاگنے لگا، کشتی سے اتر گئے، تو اب جناب نوح باپ ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے بیٹے کو نجات مل جائے، تو فوراً خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے ہیں اِنَّ ابنی من اہلی، خدایا یہ میرا بیٹا ہے، میرے اہل سے ہے. پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، بلکہ قدرت نے پکار کے کہا تمہارے اہل سے نہیں ہے. اب سمجھ میں آیا کہ اگر بیٹا ناکارہ ہو جائے تو نااہل کہلاتا ہے، بیٹے ہونے سے خارج نہیں ہوتا. اس کی بنیاد یہی ہے کہ
اس رشتے کو چونکہ پروردگار نے باندھا ہے، لہذا جو رشتہ خدا بناتا ہے وہ اس سے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اب یہ ہے کہ خود خدا بھی نہیں توڑتا، اس رشتے کو خدا بھی نہیں توڑتا، لیکن جو رشتہ بندہ خود بناتا ہے، چونکہ بنایا بندے نے، لہذا توڑ بھی بندہ سکتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا اس رشتے کے ٹوٹنے کے دو وجوہات ہیں۔ یہ رشتہ دو وجہ سے ٹوٹتا ہے۔ پہلی وجہ رشتے کے ٹوٹنے کے جانتے کیا ہے؟ پہلی وجہ رشتے کے ٹوٹنے کی یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے۔ اچھا یہ لفظ اتنا پریشان کون ہے؟ اگر کہیں شادی میں آ جائے تو بس شگونی ہو جائے، یعنی دین میں آ جائے تو کوئی پریشانی نہیں، لیکن اگر آپ کی لڑکی کی شادی میں کہیں یہ لفظ استعمال کر جاؤ مولوی صاحب نے تو فوراً ارے کیا بچوں کو نہیں، آپ طلاق کا تذکرہ کر رہے ہیں، قرآن مجید نے طلاق کا تذکرہ کیا اس لیے کر رہے ہیں، کیا پریشانی ہے؟ لیکن نہیں، ہمارے سماج کی یہ ساری کمزوریاں ہیں۔ تو یہ رشتہ پہلی مرتبہ ٹوٹتا ہے طلاق کے ذریعے، اور دوبارہ یہ رشتہ اور ٹوٹتا ہے، اس کے لیے طلاق شرط نہیں ہے، اس کے لیے ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے۔ بس فرق یہ ہے اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تب تو 4 مہینے تک جو ہے وہ رشتہ باقی رہتا ہے، 4 مہینے تک رشتہ باقی رہتا ہے، لیکن اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو انتقال کے بعد دوسرے دن، اچھا وہ تو یہ غلط سی بات ہے کہ سماج سے ڈر کے چہلم تک انتظار کر دیا گیا، سماج سے تو، لیکن قانون کے اعتبار سے یہ رشتہ جو ہے اگر کہیں شوہر کا انتقال ہوا تو اب بیوی سے یہ رشتہ 4 مہینے تک باقی رہے، 4 مہینے کے بعد اب یہ بیوی نہیں ہے، یہ آزاد ہے، اور طلاق کے بعد 3 مہینے کے بعد جو ہے یہ بیوی نہیں، یہ آزاد ہے۔ لیکن تاریخ انسانیت میں ایک ہی رشتہ ایسا ہے کہ اس رشتے میں شوہر کا انتقال بھی ہو جائے تب بھی قیامت تک رشتہ ٹوٹنے والا نہیں، تب بھی قیامت تک رشتہ ٹوٹنے والا۔ دنیا کا ہر شادی شدہ اگر اس کی بیوی مری تو انتقال کے بعد جو وہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے، اور اگر شوہر مرا تو 4 مہینے کے بعد رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن پروردگار عالم نے جب یہ رشتہ اپنے حبیب محمد کے ساتھ جوڑا تو ساری عورتوں کو پابند بنا دیا، کہا کہ چونکہ ہم نے تمہیں یہ شرط دیا ہے کہ اپنے نبی کی زوجہ بنایا ہے، لہذا تمہاری زوجیت کبھی ختم ہونے والی نہیں، تمہاری زوجیت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، تم جب تک رہو گی تب تک نبی کی زوجہ بنی رہو گی، اور اگر نبی کی زوجہ رہو گی تو جو زوجیت کی شرائط ہے اسے تمہیں اختیار کرنا پڑے گا، اسے تمہیں اختیار کرنا پڑے گا۔ زوجیت کی شرطوں میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ کوئی زوجہ بغیر شوہر کی اجازت کے گھر کی دہلیز سے قدم باہر نہیں رکھ سکتی، کسی زوجہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ گھر سے باہر چلی جائے۔ اچھا بہت سے لوگ سوچنے لگے ہیں کہ ہماری بیویاں تو چلی جاتی ہیں۔ اجازت کی ایک قسم جانتے ہیں کیا ہے؟ جس کو آپ کہتے ہیں انڈرسٹوڈ، دونوں میں پہلے سے اندرونی اجازت ہوتی ہے، وہ بھی اجازت سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو آپ خوش ہو کے کہیں ارے آپ تو آزاد ہیں، جہاں جانا چاہیں میرے، ایک مرتبہ کہہ دیا اب جب تک منع نہ کریں گے تب تک کے لیے لیگل ہو گیا ہے، ہمارے زمانے میں چھوڑ دیں۔ اس کا ہماری اصطلاح میں نام کہا جاتا ہے اجازت فیوائی، یعنی میاں بیوی کا رشتہ اتنا محترم اور پاک ہے کہ بیوی کو اپنے شوہر پہ اعتبار ہے، شوہر کو اپنی بیوی کے اوپر اعتبار ہے۔ اب بیوی نکل رہی ہے تو وہ سمجھ رہی ہے کہ میرا شوہر مجھے اجازت دے دے گا، مجھے گنہگار نہیں بنا لے گا، اتنا ہی اعتبار کافی ہے، اتنا ہی اعتبار۔ الگ سے ہر بار جانے کے لیے اب پتہ چلا کہ وہ کہیں بیٹھ کے جو ہے وہ گپ لگا رہے ہیں، اب اسے جو ہے وہ جانا ہے تو بیٹھی ہوئی جب سرکار آئیں گے تب اجازت مانگی نہیں، اجازت فیوائی جو ہے وہ کافی ہے۔ تو دو زوجیت کا قانون تب تک ہے جب تک زوجہ رہے، اسی لیے اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو 4 مہینے تک، یہ جو آپ نے سنا عدت میں عورت کیا باہر جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی، جیسے بغیر ضرورت کے زندگی میں نہیں جا سکتی تھی ویسے بغیر ضرورت کے 4 مہینے بھی نہیں جا سکتی، کیونکہ ابھی یہ بیوی کے حکم ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا رشتہ ہو
کہ جہاں شوہر کے انتقال کے بعد بھی رشتہ نہ ٹوٹے، شوہر کے انتقال کے بعد بھی رشتہ نہ ٹوٹے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ زندہ ہیں اس وقت تک زوجیت باقی ہے۔ اب میں تاریخ کے اس جملے کو دہرانا چاہتا ہوں کہ تاریخ زوجیت میں ایک جگہ جملہ ملتا ہے، شوہر نے کبھی نہیں کہا کہ ہم تم کو الگ کرنا چاہتے ہیں، شوہر نے کبھی نہیں کہا کہ ہم تم کو علیحدہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک وقت آیا کہ جب وہ شخص جس نے شوہر کی نیابت اور شوہر کی وصایت اختیار کیا، تو اب یہی سے یہ بات طے ہو جانا چاہیے کہ شوہر نے کن کن چیزوں میں ولایت دیا۔ شوہر نے پکار کے کہا الستو اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ سب نے کہا ہاں سب سے زیادہ اختیار رکھتے ہو۔ یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو جیسے تمہیں کھانے کو اختیار ہے تمہارے بعد مجھے ہے، جیسے تمہیں چلنے کو اختیار ہے ہمارے بعد تمہیں ہے، جیسے تمہیں حکومت کا مجھے حکومت کا اختیار ہے ہمارے بعد تمہیں اختیار ہے، جیسے ان ازواج کے اوپر جو ہے وہ ہمیں اختیار ہے ہمارے بعد تمہیں اختیار ہے، لیکن اسی حد تک اختیار ہے جن حد تک ہمیں اختیار تھا۔ اب ہماری زوجائیں جو ہے چونکہ تم میرے نائب ہو، جب تک میں تھا میری اجازت سے باہر جائیں گی، جب میں چلا جاؤں تو اب تمہاری اجازت کی ضرورت ہوگی، تمہاری اجازت کی ضرورت ہوگی۔ اس لیے تاریخ میں ایک جملہ ملتا ہے جب بغیر پوچھے ایک زوجہ نبی گھر سے باہر آ گئی، بغیر پوچھے ایک زوجہ نبی جو ہے وہ گھر سے باہر آ گئی۔ اب یہاں سمجھایا جا رہا ہے کہ محترمہ آپ واپس لے جائیں، اس لیے کہ آپ نبوت کی عزت ہیں، آپ رسالت کی عزت ہیں، آپ میدان تک کیسے واپس چلی آئی ہیں، تو اب یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو تاریخ میں ایک جملہ ملتا ہے کہ علی بن ابی طالب نے پلٹ کے کہا واپس چلی جاؤ نہیں تو وہ حق استعمال کروں گا جو محمد نے مجھے دیا ہے، وہ حق استعمال کروں گا جو نبی نے مجھے دیا ہے۔ اب تاریخ کہتی ہے علی کے یہ کہتے ہی فوراً ہودج میں سوار ہوئی اور اس کے بعد جمل سے گھر کی طرف چلی۔ یہ تو علی کا کرم تھا کہ فوراً پلٹ کے جو ہے وہ اپنے منہ بولے بیٹے محمد ابن ابی بکر سے کہا کہ جاؤ لے کے انہیں اپنے گھر تک پہنچاؤ، اس لیے کہ یہ تنہا ایک عورت نہیں ہے بلکہ یہ عزت نبوت بھی ہیں، یہ عزت نبوت ہیں، یہ بڑے احترام کے ساتھ بھیجا۔ اسی لیے جب ہمارے سماج میں بیجا طریقے سے ان کے کیریکٹر کے اوپر ہم اور آپ جو ہے وہ چیمی گوئیاں کرنا شروع کرتے ہیں، تو اکثر میں تو یہ سوچتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب نبی سے سامنا ہو جائے تو نبی ہم سے اور آپ سے کریں کے پوچھنے کہ تم نے ٹھیک ہے ان کا خیال نہیں رکھا، ہمارا خیال تو رکھنا چاہیے، تو اس وقت ہم اور آپ کیا کریں؟ ٹھیک ہے بری وہ تھی لیکن ان کی برائی کا تعلق تم سے نہیں تھا۔ اور میں جملہ اور کہوں گا، ان کی برائی کا تعلق جس علی بن ابی طالب سے تھا، اس علی بن ابی طالب نے بھی جو احترام ان کا کیا، اسی لیے نویں امام سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کے جد نے یہ دوہرا کردار ادا کیا؟ پوچھا کون سا دوہرا کردار ہے؟ کہا جمل میں جو مال ملا تھا وہ بھی واپس کر دیا تھا، جو قیدی بنائے گئے تھے ان کو بھی چھوڑ دیا تھا، جبکہ صفین میں آپ نے جو ہے وہ مال بھی لے لیا، صفین میں قیدیوں کو جو ہے وہ مردوں کو غلام اور عورتوں کو کنیز بنا دیا۔ تو یہاں بہت سی چیزیں ہیں۔ معصومین نے جواب دیا، میں ایک جملہ کہا کہ دیکھو اگر جمل کا مال میں افراد کے واپس نہ کیا گیا ہوتا تو مال غنیمت جمل میں جو ہے وہ ام المومنین بھی تھی، زوجہ نبی بھی تھی، اگر ان کو جو ہے وہ اسیر کر کے کنیز بنایا جاتا تو یہ ایک عورت کو کنیز نہیں بنایا جا رہا تھا، زوجہ نبی کو کنیز بنایا، اور علی یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ عزیزو، اگر مقابل میں لڑنے والی عورت اس کا اتنا احترام ہو کہ چونکہ زوجہ نبی اس سے جو ہے منسوخ ہو گئی ہے، بھلے کہہ رہے ہیں اسے کنیز نہیں ہونا چاہیے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں لاکھوں سلام ہو نجف کے اس روزے پہ، تو مولا صرف اتنا بتا دیجیے اگر آپ نبی کی زوجہ کی کنیزی کو برداشت نہیں کر سکتے تو اس وقت آپ پہ کیا روزی ہوگی جب ان ظالموں نے آپ کی بیٹی کو کنیز
کوئی مورخ نہیں لکھ سکتا کہ علی کو کیا گزری ہے. بڑا مشکل کام ہے. اس لیے مقتل میں جملہ ملتا ہے کہ جب بھی زندگی میں ثانیہ زہرا کو اپنی کنیزی کی بات سننے کو ملتی ہوئی تو جناب زینب ایک جملہ کہا کرتے تھے, آپ بتاؤ یہ کیسی باتیں کریں مجھے کنیز بنایا جائے گا, کیا آپ کو نہیں معلوم کہ میرے پاس عباس کہ اس کی موجودگی میں کسی نے ہمت کری تمہیں کنیز بنا, جسے اتنا بھروسہ تھا, اتنا اعتبار تھا. حد یہ ہے کہ 9 محرم کے مقتل میں جملہ ملتا ہے, 9 محرم کو اچانک فوج نے حملہ کر دیا. ابوالفضل عباس خیمے سے نکلے اور نکلنے کے بعد حسین کے پاس گئے, کہا مولا دیکھ رہے ہیں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سیدانیوں کے خیام کی طرف آ رہے ہیں, کیا حکم ہے, جا کے روک دوں؟ امام مظلوم نے عجب جملہ کہا نہیں بھیا روکنے کی ضرورت نہیں ہے, جاؤ ان سے ایک رات کی مہلت. عزیز مجھے نہیں کہہ سکتا, اس لیے کہ کوئی بیان بھی نہیں کر سکتا اس کیفیت کو جو اس جملے کے بعد جناب عباس کے یہاں پیدا ہوئی ہے. بس آپ اپنے خیالات کو عرض کر سکتے ہیں, جناب عباس کی کیفیت کو کوئی نہیں عرض کر سکتا. اب حسین نے کہا کہ جاؤ مہلت لے کے آؤ. مہلت لینے کے لیے گئے, لیکن حسین پہلے اس کیفیت کو محسوس کر رہے تھے, اسی لیے تاریخ کہتی ہے حبیب کو بلایا اور سعید کو بلایا, کہا کہ میرا بھائی مہلت لینے کے لیے جا رہا ہے, تم بھی ساتھ. یہ تینوں افراد جو ہے وہ فوج کے سامنے گئے اور جانے کے بعد حسین کا پیغام بھیجا, وہاں سے مہلت ملی. جب واپس ہو رہے گے تو روایت کہتی ہے ابوالفضل کا گھوڑا تھوڑا سا آگے بڑھ گیا کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ حبیب نے سعید سے کہا کہ سعید اس جوان کو پہچانتے ہیں؟ کہا نہیں اس رخ سے سنو. وہ رخ کا ہے, کہا یہ وہی جوان ہے کہ جس کے بارے میں علی ابن ابی طالب نے اپنے بھائی عقیل سے کہا تھا ایک شجاع عورت تلاش کرو جس کے بدر سے ایک شجاع بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں میری وراثت کو اختیار کرے. جیسے ہی یہ آواز ابوالفضل کے کانوں میں گئی, ویسے میں نے علماء کو پڑھتے سنا ہے کہ شیر نے گھوڑے پہ انگڑائی لی تو بےکار ٹوٹ جاتی ہے, اور پلٹ کے کہتے چچا آپ ہمیں کیسے شجاع دلا رہے ہیں, میں یہی ٹھہرا ہوا ہوں, آپ جا کے مولا سے اتنے جہاد لے کے آئیے. اگر صبح ساجد سے پہلے کوفے کے اوپر حسین کے پرچم نہ لہرائے تو وہ ہے میرا نام. عزیزو اس آواز کا بلند کیونکہ عباس خیمے کے قریب ہو چکے تھے. حسین ابن علی جو ہم بڑی تیزی سے دوڑے, دوڑ کے پوچھتے ہیں میرے بھائی کو غیظ کس نے دلا دیا؟ سعید و حبیب نے کہا مولا ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے, اس گفتگو کو سن کے شیر کا جلال آ گیا ہے, حسین لے کے آئے. لیکن یہ آواز چونکہ صرف حسین نے نہیں سنا تھا, یہ آواز زینب نے بھی سنا تھا. فیضا کو بھیجا, کہا جاؤ میرے بھائی کو بلا کے لے کے آؤ. ابوالفضل خیمے میں آئے, چہرے کے اوپر وہ ہیبت طاری تھی, وہ جلال طاری تھا کہ جناب زینب نے جب اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھا, بھیا کو کلیجے سے لگایا اور لگا کے خیمے سے رخصت کیا, اور اس کے بعد تمام بیویوں کو بلانا شروع کیا. جب بیویاں خیمے میں جمع ہو گئی, ایک مرتبہ بیویوں سے کہا کہ تم یہ سمجھتی ہو کہ کل تمہارے سروں سے چادر چھین لی جائے گی, تمہارے بازوں میں رسی باندھی جائے گی. یہ زینب ضمانت لیتی ہے جب تک یہ میرا بھائی زندہ ہے کسی میں مجال نہیں کہ تمہارے سر سے چادر چھین لے. عزیز و شب میں تو زینب نے یہ کہہ دیا, لیکن عصر کے قریب جب عباس کا عالم واپس آیا, بیوی نے پھر عورتوں کو جمع کیا اور جمع کے کر کے کہا زینب اپنے الفاظ واپس لے رہی ہے. جس کے سہارے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ دریا کی طرح ہی پھر عباس شہید کر دیے گئے. اب یقین ہو گیا کہ رسول ہمیں قیدی بنایا جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضن بقضائه وتسليما لامره الہی بحق الزہرا وابیہا وفقرہا ومنیہا. بار اللہ بحق محمد والے محمد ہمارے مختصر سے عمل کو ہر مومن و مومنات کے دل مقاصد
جن مرحوما کے اظہار ثواب کی مجلس برپا کی گئی ان کے درجات کو بلند کیا جائے، انہیں صدیقہ طاہرہ کے ساتھ مشہور کیا جائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نازل، جہاں جہاں مومنین و مسلمین ان کے جان مال عزت و آبرو کے حفاظت، علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں کے باقی رکھے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کے امام کے امان و انصار میں باخر دعوانا الحمدللہ۔ آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحومہ تفسیر فاطمہ بنت ناصر حسین کی